السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، وہ کون سی چیز ہے جس نے کریم رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان بہت پریشان ہے۔ ہر بندہ جس سے بھی آپ بات کریں وہ اپنا دکھڑا سنائے گا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے، گھر میں پریشانی، کاروبار میں پریشانی اور روزی کے مسائل اور دیگر بہت سے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ جو وہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہیں، لیکن ہم وہ وجہ نہیں تلاش کر رہے اور وہ علت نہیں تلاش کر رہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور وہ علت اور وہ جو وجہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں خود بتائی کہ انسان اللہ کے ساتھ دھوکے میں اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، تو یقینی طور پہ وہ نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور گناہ کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور نیکی یہ اللہ سے ملاتی ہے، گناہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور گناہ کے ذریعے سے انسان دن بدن دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ نتائج آتے ہیں، خصوصاً اس کے اندر کچھ 8 نتیجے ایسے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے تو ڈینجرس وائرس ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈینجرس وائرس انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ڈینجرس وائرس سے بچنے کے لیے روزانہ صبح اور شام ایک دعا بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام تھا۔ اچھا، جو برائی انسان کے ساتھ آتی ہے وہ کون کون سی آتی ہے؟ سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہم کیا ہے؟ فکر میں مبتلا ہونا، آگے کی جو فکریں ہیں کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، مستقبل میرا کیسا گزرے گا، بندہ اس فکر کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے حزن کہتے ہیں غم کو، گزرا ہوا زمانہ یاد کرے گا اور اس کے اوپر افسوس کرتا رہے گا، کاش میں یہ کر لیتا، ہائے کاش میں یہ کر لیتا، ہائے میرے کو اللہ نے وہ موقع دیا تھا میں نے گوا دیا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ گزرا ہوا زمانہ یاد کرے گا اور اس کے اوپر غم میں مبتلا رہے گا۔ تیسری چیز ہے عجز کہتے ہیں کم ہمتی کو۔ کم ہمتی مطلب آدمی اپنے آپ کو بولے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، بزدل بن جائے گا، کم ہمت ہو جائے گا۔
کچھ کرنے کی جرت اور طاقت نہیں رہے گی. یہ سب گناہ کے نتیجے ہیں. اور چوتھی چیز جبن، یعنی بزدلی آ جائے گی. بزدلی آ جائے گی، خوف پیدا ہو جائے گا، دل کمزور ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، اس کے اعصاب کمزور ہو گئے. وہ اعصاب کمزور نہیں ہوئے، وہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا ڈر نکال کے لوگوں کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیا. اور اس کے علاوہ بخل، یعنی کنجوس بن جائے گا. حرص اس کے اندر آ جائے گی، طمع اس کے اندر آ جائے گی. خرچ کرنے کا حوصلہ اس نیت سے کہ یہ خرچ کر دوں گا تو میں کل کیا کروں گا، یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ لوگوں کا قرض چڑھ جائے گا، قرضے کے اندر بری طرح سے پھنس جائے گا. اور آخری جو چیز ہے وہ قہر الرجال ہے، مطلب لوگوں کے غصے اور لوگوں کا جو ظلم ہے اس کا شکار ہو جائے گا. تو یہ 8 چیزیں ہیں. ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کر آئے تو ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھے ہیں جب نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو پوچھا کہ ابو امامہ خیریت سے بیٹھے ہو مسجد میں؟ تو وہ صحابی نے اپنا غم اللہ کے نبی کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی، میں غموں میں اور فکروں میں اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور کچھ راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ کریں کیا. تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ دعا سکھائی ان صحابی کو. اور اللہ کے نبی نے جو یہ دعا سکھائی ہے اور ان صحابی نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت کے اندر میرے سے وہ تفرقات بھی ختم ہو گئے اور میرے اوپر جو قرض چڑھا تھا وہ قرض بھی اللہ نے میرے اوپر سے اتار دیا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے تفرقات سے پناہ چاہی، غم سے پناہ چاہی، اور عجز، نیک کام میں جو کم ہمتی آ جاتی ہے، اس سے پناہ چاہی، اور کسل، سستی، کاہلی، اس سے پناہ چاہی، اور جبن، بزدلی اور بخل، خرچ نہ کرنا، اور جو 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 قرضہ چڑھ جاتا ہے اس کی پناہ، اور لوگوں کے ظلم اور عتاب سے بچنے کے لیے اس سے پناہ چاہی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ ایک ایسی بیماری ہے، گناہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو تھوڑی دیر کی لذت پہنچاتا ہے، لیکن اس کا نقصان وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر موقع پر اپنی نگاہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بٹھا لے. جب انسان اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ اس کے سارے کام آٹومیٹکلی بنا دے گے. اور جب اللہ کو چھوڑ بیٹھے گا اور جب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ بیٹھے گا تو اللہ پھر لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور لوگ پھر اس کو اس طرح سے ذلیل و خوار کریں گے کہ اللہ کی پناہ. اس لیے میری درخواست ہے اپنے سننے والوں سے کہ ہماری ہمتاً کوشش ہو کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے، ہم فوری معافی مانگ لیں، فوری معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے. اللہ کے سامنے جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اللہ کو ناراض نہ ہونے دیں، اللہ کو منا لیں.
تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ آج سے پہلے جو گناہ ہوئے اس کے اوپر تو ہم توبہ کریں. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم مزید کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اللہ کے سامنے جھک کے رہیں گے، معافی مانگ کے رہیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.